شیخ یہ مفتی طارق مسعود ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں کے بارے میں۔ پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے اہل حدیث، اور ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں ان کا تو ایک بارش بھی زمین پہ کہیں فقہ نافذ نہیں ہوا، کہیں اللہ نے ان کو کہیں بیچاروں کو حکومت ہی نہیں دی ہے، لیکن جتنے ہو اتنے رہو نا۔ پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے اہل حدیث۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہیں کتنے اور کب سے ہیں جی اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں حکومت تھوڑے نہیں سے، ملی ہاں جی اور ان کی کبھی سلطنت قائم نہیں ہوئی بیچاروں کی۔ جی اس پر کیا کہیں گے شیخ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا کہوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں نا بر صغیر پاک و ہند کے چونکہ پروڈکٹ ہیں، مولوی صاحب طارق مسعود صاحب ہوں یا ان کی تمام ذریت ہو، آل اولاد ہو، جی کیونکہ 1857 سے پہلے ٹھیک ہے جی فکر دیوبند فکر بریلی دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اچھا 1857 ابھی 200 سال نہیں ہوئے، اچھا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جی ٹھیک ہے نا، ذمہ داری سے بات کروں۔ 1857 1856 ٹھیک ہے، اس سے پہلے فکر بریلی کے علم بردار دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہ فکر دیوبند کے علم بردار پیدا ہوئے تھے۔ اچھا باتیں تو ایسی ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ جی یہ چلیں، یہ تو بات کا مسئلہ ہے، حنفیت تو ہے نا دنیا کے اندر، یہ تو حنفی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ دکھلاوے کے حنفی ہیں بیچارے، حقیقت میں یہ حنفی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر یہ حنفی ہوتے تو عقیدہ طحاویہ پڑھا رہے ہوتے۔ عقیدہ طحاویہ ہمارے یہاں چھپتا ہے، ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ وہ امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی کی کتاب ہے۔ اچھا یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم فقہ حنفی کو بھی دیکھتے ہیں تو فقہ حنفی جو ہے کب کی ہے؟ اس دھرتی سندھ پر اسلام لانے والے کون ہیں؟ پورے کائنات کا بچہ بچہ جانتا ہے، محمد بن قاسم جی رحمۃ اللہ علیہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ جی بھیجنے والے کون ہیں؟ حجاج ابن یوسف، ٹھیک ہے۔ جی تو محمد بن قاسم جب آئے 17 سال کی عمر تھی، جی بالکل 17 پیچھے لاکھوں لوگوں کو چھوڑ کر آئے، جہاں آئے وہاں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود تھے، جی 20,000 کا لشکر لے کر آئے۔ سن کون سا چل رہا ہے؟ صرف 92، صرف 92، ابھی 100 پورے نہیں ہوئے۔ جی 92 ہجری میں وہ آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلا وہ اس وقت کوفے اور عراق کی بستیوں میں 12 سال کے بچے تھے۔ اچھا، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شروع سے سن 80 کی پیدائش ہے، کتنا بڑا کریں گے کیا چمتانی کر کے۔ تو بتائیے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو چھوڑ کر آئے وہ کون تھے؟ جن کے پاس آئے وہ کیا تھے؟ جی جو انہوں نے پیش کیا وہ کیا تھا؟ جو لشکر لے کر آئے وہ کیا تھے؟ ہم کہتے ہیں وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والے تھے، ہم کہتے ہیں وہ رفع الدین کرنے والے تھے، ہم کہتے ہیں وہ آمین کہنے والے تھے۔ اسی لیے علامہ بشاری نے 4 صدی میں جب کتاب لکھی آسن التقاسیم، تو انہوں نے لکھا جب میں دھرتی سندھ پر آیا تو میں نے یہاں لوگوں کو مذہب اہل حدیث کا پابند پایا۔ اچھا میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پارکر کے ننگر پارکر ایک علاقہ ہے سب سے آخر میں بارڈر پہ، وہاں گیا، وہاں ایک مسجد ہے 800 سال پرانی۔ تو بھائی آپ کی تو تاریخ 1857 سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں شروع سے، آگے ہاں شروع سے یہ مسئلہ ہے۔ تو بنیاد سے چلیں۔ آپ کی اپنی کتاب، آپ کے مفتی رشید لدھیانوی صاحب کی احسن الفتاوی کی پہلی جلد اٹھائیں، انہوں نے کہا کہ 2ری اور 3ری صدی میں اہل حق جو ہے 5 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اس میں انہوں نے ایک نام لکھا اہل حدیث۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو بنیاد سے چلیں، آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام لانے والے کیا تھے؟ اسلام دھرتی سندھ میں لانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے جس نے بھیجا وہ خود کیا کرتے تھے؟ صحابہ کس نہج پہ تھے؟ تابعین۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ یہاں سے ادھر نہ جائیں، اب ادھر سے لے کر آئیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی طلاق کے مسئلے میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ بات یہ کہ جب طلاقیں ہو رہی تھیں جب کوئی تھا ہی نہیں۔ جی نبی علیہ السلام کے دور میں کون تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، امام مالک رحمہ اللہ تھے، امام شافعی رحمہ اللہ تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ تھے، نہیں تھے نا؟ بالکل تو طلاقیں تو ہو رہی تھیں۔ جی تو پھر وہ ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی بندہ ایک محفل میں طلاق دیتے تھا، ابو داؤد میں مجلس کے الفاظ، مسند احمد میں مجلس میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تو اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں بھائی، نہ کوئی ساتھ ہو، اللہ ساتھ ہے، اللہ کا رسول ساتھ ہے، صحابہ ساتھ ہے ہمارے۔ میڈیا پہ دیکھا آپ نے کس طرح، یعنی وہ کہہ رہے کہ میرے سامنے آؤ، اور نہیں وہ صرف بھڑ کے الحمدللہ ہمارے مناظر صدیق رضا صاحب ان کی مسجد وہ یہ بھی کہہ رہے کہ اہل حدیثوں میں جس عالم کی ہر کسی کی الگ باتیں، ہاں یہ بات بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ آپ اصول شاشی میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ، ہدایہ میں پڑھاتا ہوں، میں حلفیہ کہتا ہوں ایک مسئلے میں بھی ان کے ائمہ ایک نہیں ہیں۔ تقلید نے یہ سکھایا ہے، بھائی تقلید تو سکھاتی ہے سمن بکمن، اندھے گونگے بہرے۔ میں نے ان کی تقریریں سنی ہے، کہتے ہیں ہم اپنے ائمہ کے اندھے گونگے بہرے مقلد ہیں۔ تو بھائی یہ مقلد کیا کر رہے ہیں؟ ابو یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ امام محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ظفر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور صاحب ہدایہ جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ خود ہر مسئلے میں کہتے ہیں واللہ، ہمارا بھی ایک قول ہے اس کے بارے میں۔
بھائی آپ اپنے گھر کی خبر لیں, آپ کے چاروں پانچوں ائمہ ایک مسئلے میں ایک جگہ پر وہ نہیں ایک ہے. جی. آپ کا اپنا کلپ آپ کے خلاف. وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. بات طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میرے نبی کا روزہ افطار ہوتا, سورج غروب ہوتا, روزہ افطار ہو جاتا ہے نہیں جی بالکل. اور اسی میں آپ کا کلپ لگا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث روزہ غلط کھولتے ہیں. بالکل شیخ, انا للہ و انا الیہ راجعون. 15ویں مطلب کہہ رہے صدی ہیں میں 1-2 منٹ آج پتہ چلا روزہ غلط ہو وہ رہا کہہ ہے. رہے ہیں 1-2 منٹ یعنی اور اب تو مولانا اکمل قادری صاحب بھی بول پڑے کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, سورج کا غروب ہو جانا رات کی ابتدا ہے اور یہ میرے نبی کی سنت ہے, ایسے ٹائم پہ روزہ کھولنا. نبی اسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ, لوگ افطار میں وقت پہ روزہ کھولیں گے, جلد بازی سے کام لیں گے, مراد وقت پہ روزہ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب اور کامران رکھے گا. تو آج امت انحطاط کا شکار ہے, نبی کی سنتوں کو چھڑوایا جا رہا ہے فقہ کے نام پہ. تو بنیاد سے چلیں. تو مجھے کہنے دیجیے, بات ہو رہی تھی محمد بن قاسم کی, جب ہم تھے مفتی صاحب اور ان کے آبا و اجداد موجود نہیں تھے, اور انشاءاللہ میدان حشر میں کلو اناس ندعو بامامہم, قرآن کہتا ہے نا ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں امام ہونا ضروری ہے, تو بھائی امام ابو حنیفہ والے بھی ہوں گے ان کے ساتھ, شافعی والے ان کے ساتھ ہوں گے, مالکی والے ان کے ساتھ ہوں گے, احمد بن حنبل والے ان کے ساتھ ہوں گے. تو بتائیے نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہوگا؟ شیخ حق والے تو ایسے تھوڑے سے. ہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہوگا؟ ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کہا ھذا شرف لاصحاب الحدیث. خطیب بغدادی نے کہا ھذا شرف لاصحاب الحدیث. اہل حدیثوں کا شرف یہ ہے کہ ان کا امام ایک ہی ہے, محمد رسول. بالکل. تو بنیاد سے چلیں, لوگوں کو خلط مبس میں نہ ڈالیں. جب آپ نہیں تھے ہم موجود تھے. اب زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی جو فقہ ہے نا وہ بادشاہوں کا دین ہے. میزان الاعتدال امام ذہبی کی اٹھائیں, آپ نے شافیوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں, لونڈی اور غلام بنایا ہے, فرض روزے توڑے ہیں, یہ تقلید سکھاتی ہے. فرض روزے توڑ کے جنگیں کی ہیں, امام ذہبی نے لکھا ہے میزان الاعتدال میں, یہ تقلید سکھاتی ہے. جب ہم تھے آپ نہیں تھے, اور انشاءاللہ میدان حشر میں جب ہم اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ انشاءاللہ وہاں نہیں ہوں گے, آپ اپنے امام کے ساتھ ہی ہوں گے. ہماری آپ کو دعا ہے یا بد دعا ہے جو آپ سمجھیں. بہت شکریہ شیخ.